سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. ایک بار پڑھا ہے جی، ایک بار بس مزید پڑھیں گے اور کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے. اس کو کہتے ہیں نا کہ گونج پڑ جائے. اب جتنی محبت سے پڑھیں گے کرم اتنا زیادہ ہوگا. اور اگر اس کو میں پنجابی میں آپ کے لیے اور آسان کر دوں تو پھر میں یوں کہوں گا کہ جنہ گوڑ پاؤ گے انہیں میٹھا ہوئے گا. حالانکہ یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہیں. اور آپ پتہ نہیں کیوں پڑھتے ہوئے شرما جاتے ہیں. ہمارے اسلاف تو پڑھ کے یہ کہا کرتے تھے: کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. تو کسی نے اور بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں: کر اہتمام بھی ایماں کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایماں کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. ٹھیک ہے جی. ایک بار کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے جی. تو کوشش کریں کہ تھوڑی تھوڑی وہ دیوانگی لائیں ذرا. ٹھیک ہے جی. ایک بار جی، گلوں نہیں لانا ہے کوئی. اور کوشش کرنی ہے کہ درود پاک صرف نہ ادھر نہ رہ جائے بلکہ نیچے بھی جائے تھوڑا سا، دل تک اس کو جانے دیں. ٹھیک ہے جی. پوری توجہ کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور بس کوشش کریں کہ اپنا مزاج بنا لیں کہ کہنا نہ پڑے. اب دیکھیں نا، جو ہم نے پہلی بار پڑھا ہے اور پھر جو ہم نے دوسری بار پڑھا، فرق ہے نا دونوں میں. اب بس کوشش کریں کہ یہ فرق ختم ہو جائے. جیسے ہی خطیب صلو علیہ وسلم تسلیمہ ختم کریں، گونج پڑ جائے. اور یہ میں ماشاءاللہ شہزادگان بیٹھی ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھی ہیں، تو اب کہتے ہیں تو میں کہیں لکھ کے سائن کر دوں گا، نیچے انگوٹھا لگا دوں گا. جس دن حضرت ہم نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر اس دن اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. تو جتنی دیر تک یہی حالات رہے کہ حضرت کہہ کے پڑھوانا پڑا، پھر اچھے دن نہیں آئیں گے. دیکھیں ناشتہ ماشاءاللہ سب نے کیا ہے، صبح کھانا سب نے کھایا. کسی نے کہا تو نہیں تھا کھا لو؟ کوئی اعلان تو نہیں مسجد میں ہوا تھا کہ بھئی ناشتہ کر لو ٹائم ہو گیا؟ ناشتہ ہم خود ہی کر لیتے ہیں، ادھر کہنا پڑتا ہے. جس دن یہ ماحول آ گیا کہ کہنا نہ پڑا، بس صلو علیہ وسلم تسلیمہ ختم ہوا اور گونج پڑ گئی درود. پھر اچھے دن بھی شروع ہو جائے. اب کہیں گے جی کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اچھے دن نہ جائیں گے؟ قرآن پاک کہہ رہے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ پوچھو کہ خراب دن آئے کیوں ہے، کیوں معیشت تنگ ہو گئی، کیوں تیل کہاں چلا گیا، کیوں آٹا نہیں مل رہا. پہلا سوال تو یہ کرو نا حضرت.
اور وہ ہم کر نہیں رہے. نہ ہم بزرگوں سے پوچھ رہے ہیں، نہ ہم علماء سے پوچھ رہے ہیں، نہ ہم قرآن پاک میں جستجو کر رہے ہیں. ہم تو جناب ٹی وی چینل لگا کے بیٹھے ہیں کہ دیکھو اینکر کیا کہہ رہے ہیں. وہ بھائی بس وہ تو اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں، پلانٹیڈ پروگرام ہے، پہلے سارا کچھ طے شدہ ہے. میں ہو سکتا ہے دوران پروگرام تیرا گریبان بھی پکڑ لوں، ہو سکتا ہے تجھے میں پانی کا گلاس بھی پھینک دوں، ہو سکتا ہے تھوڑی گرمی سردی بھی ہو، بعد میں جا کے جفیاں لگا کے کافی کٹھے بھی ہیں. قرآن سے پوچھو حضرت کہ کیوں یہ حالات بن گئے. تو جب آپ قرآن پاک سے پوچھو گے تو پھر قرآن پاک آپ کو اس کا کیا جواب دے گا؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. یہ آپ کی اور میری معیشت ادھر سے نہیں ادھر سے تنگ ہوئی ہے. یہ آپ کی اور میری معیشت ادھر سے نہیں ادھر سے تنگ. اور یاد رکھو جس کی ادھر سے تنگ ہو جائے پھر اس کی نیچے سے ٹھیک کوئی نہیں کر سکتا. میں ایک بات جو آپ کی زبان سے میں نے کئی بار سنی، میں حضرت کوئی مجھے پتہ ہے میں آستانے پہ خانقاہ پہ آیا ہوں، میں کوئی ادھر کو سیاسی اکھاڑا نہیں کھولنا چاہتا، نہ حضرت ہمارا کوئی اس طرح کا مزاج ہے، نہ میں نے کبھی کسی کو اس نظر سے دیکھا ہے کہ یہ نون لیگ والا بیٹھا ہے، یہ پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے، یہ پیپلز پارٹی والا. ہم نے کبھی کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھا. میں آپ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں، آپ میرے محبوب پاک کی امت ہو. اور مجھے اللہ نے معلم بنا دیا حضرت، میری ڈیوٹی اصلاح کی ہے حضرت. میں نے کبھی کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھا. میں بس ابتدا میں بات آ گئی تو میں بس کرتے کرتے گزر جاؤں گا، کیونکہ میں نے یہ بات سنی نا، وہ فلاں شخص معیشت ٹھیک کر لے گا، وہ بڑا پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ کیمبرج کا پڑھا ہے، وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی، کسی سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آئیں. آپ اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آئیں. جتنا مردی کو سیانا، اس کے پاس ڈگریوں کا ٹرک ہو، اس نے وہ ڈگری بھی لے رکھی ہے، اس نے وہ ڈگری بھی لے رکھی ہے، وہ ٹھیک کر دے گا، وہ ٹھیک کر دے گا، وہ کسی ایک سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جس کا ادھر سے بند کر دیا جائے حضرت، اس کا نیچے سے کون ٹھیک کرے گا حضرت. اس لیے آپ نے اور میں نے خود ٹھیک کرنا ہے حضرت. یہ جو ہماری معیشت کے دروازے بند ہو گئے ہیں نا، یہ سب کے بند دروازے کی چابی اپنے اپنے ہاتھ میں ہے. میں مزار پاک سے برکت لے کے، ان شہزادوں سے برکت لے کے، نہ میں جاتے جاتے بس بات، سب کی چابی اپنے اپنے، لیکن خرابی کیا ہے کہ چابی میں دندے کوئی نہیں ہے. اور جب تک دندے نہیں ہوں گے تب تک معیشت کا بند دروازہ نہیں کھلے گا. ایک دندہ اس میں فجر کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں ظہر کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں عصر کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں مغرب کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں عشاء کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں تلاوت قرآن کریم کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں ذکر الہی کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں درود پاک کا ڈالیں. 8 دندے اپنی اپنی چابی میں ڈالیں اور اپنی معیشت کا بند دروازہ کھولنے جا رہی ہے حضرت. باقی حضرت اگر آپ کہیں کہ وہ کھول دے گا تو وہ کھول دے گا، یہ کسی سے بھی نہیں کھولے گا حضرت. جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے حضرت، کام اتنا زیادہ خراب ہوگا. اس لیے اپنا اپنا مزاج بناؤ حضرت. خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو. یعنی جی جتنا ذکر کا، دیکھو نا، میں چلو آپ کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے میں اب آگے آیت نہیں، میں چلو میاں صاحب کا شعر پڑھ دیتا ہوں. ادھر کا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا معیشت تنگ کریں گے. ادھر میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں صاحب کہتے ہیں اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، تو جو مالک ہر دا، اس دا نام پکارن والا، کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے تو ہار گئے، ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. یہ جو بزرگ ہیں حضرت، ان کا کمال کیا تھا؟ کیوں ہم ان سے پیار کرتے ہیں؟ ہم ان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ اس کا نام پکارا کرتے تھے حضرت. اور کتنا پکارا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت. وہ آئینہ دیکھنا سنت ہے حضرت، لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے حضرت. اب تو اتنا آئینہ بیویاں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ وہ آج کل بندے دیکھتے ہیں حضرت. اور اہل صوفی نے تو آئینوں کو پسند ہی نہیں کیا حضرت، کیونکہ محبوب پاک نے دیکھا ہے، اس لیے ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ صوفی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے، کیونکہ یہ تجھے تیری ویسٹ کوٹ دکھائے گا، اور تُو نے جب آئینے کے سامنے ایسے کر کے ویسٹ کوٹ دیکھنی ہے نا، تو نے کہنا ہو تجھے آئینہ یہ تیرے کپڑے دکھائے گا، گل احمد دکھائے گا، الکرم دکھائے گا، پاشا دکھائے گا، جے ڈاٹ دکھائے گا. ہیں جی
لیکن حضرت جی کل نہ بات ویسکوٹ پہ ختم ہونی ہے، نہ بات کل جناب گل احمد اور پاشا پہ ختم ہونی ہے، بات کس پہ ختم ہونی ہے؟ قد افلح من تزکا، بات ہی اندر پہ ختم ہونی ہے۔ کل ویسکوٹ اور پاشا پہ تو بات ہی نہیں ختم ہونی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اس لیے صوفی کہتے ہیں اس شیشے سے ذرا بچ کے رہے، ہاں کسی صوفی سے وہ شیشہ مانگ جو تجھے تیرا اندر دکھائے، جو تجھے تیرا اندر، کیونکہ بات اندر پہ ختم ہونی ہے۔ یہ تو میاں صاحب نے بھی کہا، فرماتے ہیں بارو باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندردہ کوڑا، کیونکہ بات کل اندر پہ ختم ہونی، اس لیے صوفی ذرا شیشے سے بچ کے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت جی یہ بندے کو ایک ایسی چیز میں پھنسا دیتا ہے پھر بندہ گیا۔ کیونکہ کسی صوفی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، حضرت وہ گیا کام سے، حضرت وہ کام سے گیا۔ اس لیے تو یہ اصل میں حضرت اب تحقیق ہو رہی ہے، پہلے ہم تک نہ صرف اشعار آیا کرتے لیکن یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ کیا وجہ بنی، حضرت نے یہ شعر کیوں کہا۔ حضرت اب تحقیق ہو رہی ہے، باتیں آ رہی ہیں کھل کے سامنے۔ یہ لکھا ہے جو حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محلے کا کوئی بندہ نا حج پہ چلا تو حضور بلے شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت تو چلا وہاں سے کوئی گل چل دسو، حضرت نے کوئی تربیت فرمائی ہوگی۔ وہ لکھا جب وہ واپس آیا نا تو وہ پھر حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا، آپ نے فرمایا بھائی یار دے شہروں آئے ہیں، پھر کوئی گل ہی سنا یار دے شہر دی۔ اور بیچارے نے کیا بات سنانی تھی، میرے ورگا تھا، اوتھے تصویر کھینچی، اوتھے تصویر کھینچی، اوتھے تصویر کھینچی تو واپس آ گیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں یار کوئی تو عمرہ اس طرح کا، کوئی تو حج اس طرح کا کرو جس میں تصویر نہ ہو، بس جس کے لیے جا رہے اس ذات کو بتا کے چلے جاؤ۔ نکلتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، ایئرپورٹ پہنچتے ہوئے، جہاز میں بیٹھتے ہوئے، جہاز اڑتے ہوئے، جہاز اترتے ہوئے، ایئرپورٹ پہ آتے ہوئے، ایئرپورٹ سے باہر جاتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، وہ کرتے، کوئی حج عمرہ تو یار اس طرح کا کرو کہ جس کے لیے جا رہے ہو بس اس کو بتا کے چلے جاؤ۔ وہ بیچارہ میری طرح کا تھا، کبھی ادھر تصویر کھینچی، کبھی ادھر کھینچی، کبھی ادھر کھینچی، کبھی ادھر کھینچی، واپس آ گیا۔ اب اس نے کیا بات سنانی تھی حضور بلے شاہ کو، اب اس کو سمجھ نہیں آئی تو وہ فی الفور نا وہ حضور بلے شاہ کو عرض کرتے حضرت میں جب سین حرم میں گیا نا تو میں آپ کو کیا بتاؤں وہاں تو نور ہی نور تھا۔ حضرت تو حضور بلے شاہ کو پتا تھا انہیں جگہ بھی کوئی نہیں کہ نور بھی دیکھ لو۔ حضرت آپ نے پھر فی البدی اشعار کہے، حضرت وہاں کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، وہ لیٹاں ہی ویکھ آئے ہیں، لیٹاں والا نہیں لبا کتے بھی، فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے میں کو نیڑے تے کو دور وسے۔ اب سوال ہی ہوا بولے شاہ صاحب سے حضرت تاڑے نیڑے کیوں تے ساڑے تو دور کیوں؟ پھر اس کا جواب حضور نے دیا۔ حضرت جی فرماتے تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر بار پلیتی ہے، تیرے اندر بار پلیتی ہے۔ وہ آئینہ مانگو حضرت کسی صوفی سے جو اندر دکھائے حضرت، کیونکہ کام اندر خراب ہے اور کل کام بننا بھی اندر۔ ہم اس کو سوار رہے ہیں حضرت، ہم نہیں اتھے حضرت جی۔ تو وہ اس لیے صوفی ذرا آئینوں سے بچ کے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ سنت ہے اور لکھا ہے حضور غوث پاک بھی دیکھا کرتے تھے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے نا اس سے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا حضرت۔ اب یہ والا دور تو نہیں جی موٹر سائیکل نکالی بازار گئے جا کے نیا آئینہ لے آئے حضرت، نہ موٹر سائیکل نہ بازار نہ اس طرح آئینے حضرت، ادھر نماز کا وقت قریب ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہے کہ جب حضور غوث پاک آئینہ طلب کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا، لیکن خادم بھی تو غوث پاک کا تھا نا، ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا دن۔ وہاں تو چور چوری کرنے جائے تو جی کتب بن کے آتا ہے۔ اب جو ہو ہی خادم جو دن میں کئی بار حضور غوث پاک کے روح مبارک رخ انور کو دیکھے، جس کو کئی بار دن میں حضور غوث پاک دیکھیں، اس میں کتنے رنگ آ گئے ہوں گے۔ اب لکھا ہے جب حضور غوث پاک نے وضو کر لیا نا تو آپ نے فرمایا بس انگیا آئینہ تے لے کے آ، آئینہ ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت صفائی کر دیں میرے کو ٹوٹ گیا، وہ آگے سے کیا کرتا ہے
از قضا آئے نہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نہیں لیا، ذات کو لے آیا بیچ میں. عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. لکھا ہے حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع ملایا ساتھ. وز کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست. چنگا ہویا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا کدی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. وہ تو اتنا یار کو یاد کرتے تھے، وہ تو اتنا ہی، لیکن ہم نے چھوڑ دیا حضرت جی. نہیں حضرت یاد کیا کرو. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. کھولو اپنی اپنی معیشت کے بند دروازے حضرت. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تلاوت، ذکر، درود کھولو حضرت. یہ کسی سے نہیں کھلے گا حضرت. کھولو، خود ذکر کرو، اپنے بچوں کو اس طرف لگاؤ حضرت. یہ تقریباً حضرت جی والدین بیٹھے ہیں حضرت جی، آؤ اس طرف حضرت. سمجھو میں باپ ہوں، میری ڈیوٹی ہے حضرت. اور میں تو حضرت پریشان ہوں کہ والدین کو ہو کیا گیا. جمعے میں حضرت جی تقریباً ہر جمعے کوئی نہ کوئی والد نا اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آیا ہوتا ہے. یہ حضرت اس کو دم کریں جی. کس چیز کا دم کریں جی؟ اوہ حضرت بس موبائل بغیر نہیں جرہندہ کوئی. حضرت موبائل لیں تو جناب زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. حضرت یہ تو موبائل کے بغیر سوتا نہیں، یہ تو سوتا بھی موبائل دیکھتے دیکھتے ہے. میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا. میں کہتا ہوں یار انہوں سائڈ تے کر، ادھر آ تینوں دم کراں، دم تیرا بنتا ہے. دم تیرا بنتا ہے، اس کا دم کیوں، اس کا دم کہے سے آ گیا بھائی؟ او بھائی موبائل اس کو دکھایا کس نے؟ تو نے دکھایا. اس کی جانے بلا موبائل کیا چیز ہے؟ اس نے جب دیکھا ابو کے ہاتھ میں موبائل دیکھا، اس نے جب دیکھا تایا ابو کے ہاتھ میں موبائل دیکھا، اس نے جب دیکھا چاچو کے ہاتھ میں موبائل دیکھا، اس نے جب دیکھا جناب ماموں کے ہاتھ میں موبائل دیکھا، جب اس نے دیکھا خالو کے ہاتھ میں موبائل دیکھا، جب اس نے دیکھا امی کے ہاتھ میں موبائل دیکھا، جب اس نے پھپھو کے ہاتھ میں دیکھا موبائل دیکھا، جب اس نے تائی کے ہاتھ میں دیکھا موبائل دیکھا، جب اس نے چاچی کے ہاتھ میں دیکھا موبائل دیکھا. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیڑی کو خاص ہے، سارے نہیں پڑھیا ہوتا، پھر انہوں نے بھی پڑھ لیا. اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں، اس کو کاہے کا دم کروں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو کاہے کا دم کروں؟ میں نے بھائی اس کو دکھایا. میں نے کبھی حضرت اپنے بچے کو قرآن پکڑ کے دکھایا؟ اگر میں نے قرآن پکڑا ہوتا تو میرے بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل نہیں، میرے بچوں کے ہاتھ میں بھی قرآن ہوتا حضرت. میں نے حضرت کبھی اپنے بچے کو تسبیح پکڑ کے دکھائی ہے؟ اگر میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تو میرے بیٹے کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہونی تھی. میں نے کبھی اپنے بچے کو مصلی پہ کھڑے ہو کے دکھایا؟ اگر میں نے مصلی پہ کھڑے ہو کے دکھایا ہوتا میرا بیٹا بھی مصلی پہ کھڑا ہوتا. نہ اس نے کبھی امی کے ہاتھ میں قرآن پاک دیکھا، نہ اس نے کبھی ابو کے ہاتھ میں قرآن پاک دیکھا. وہ قرآن کیسے پکڑے؟ مجھے تو چاہیے تھا میں اتنا قرآن پاک پکڑتا، میرا بیٹا کھول کے ایک بار دیکھتا. بھائی ہے کیا؟ ابو جب بھی پڑھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، امی جب بھی پڑھتی ہیں رونا شروع کر دیتی ہیں. لیکن نہ کبھی ابو کے ہاتھ میں قرآن، نہ کبھی امی کے ہاتھ میں قرآن. ابو کے ہاتھ میں بھی موبائل، امی کے ہاتھ میں بھی موبائل. تو پھر کیا ہوا؟ پھر بچوں کے ہاتھ میں بھی. میں کہتا ہوں اس کو کاہے کا دم کروانے آئے؟ دم تیرا بنتا ہے. اور میں کہوں گا حضرت جتنے ابو بیٹھے ہیں آستانے سے برکت لیتے ہوئے حضرت آج بھی واپس آ جاؤ حضرت. پڑھ لو اپنے اپنے تھن قرآن پاک حضرت. میں پکڑوں گا، میرے بچے پکڑ لیں گے. یہ لکھا ہے جی ایک بزرگ تھے اپنی بچی کو لے کے نا حضرت وہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے حضرت. ہاں جی. وہ کرتے کیا حضرت؟ وہ مچھلی پکڑ کے اپنی بچی کو دیتے. وہ پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو جاتی. بچی پیچھے مچھلی کو دیکھتی اور دیکھ کے نا واپس دریا میں پھینک دیتی. یہ وہ والد تھے جنہوں نے اپنی بچی کی تربیت کی تھی حضرت. ہماری تو توجہ ہی نہیں حضرت ان بچوں کی طرف حضرت. ہم نے سکول بھیج دیا اور ویلے ہو کے بیٹھے ہوئے. اور بھائی کبھی ان کی کتابیں تو کھول کے دیکھو، سکول والے ان کو پڑھا کیا رہے ہیں؟ کبھی دیکھی آپ نے ان کی کتابیں حضرت؟ ان کی کتابوں میں حضرت جی پوئم ہے، ان کی کتابوں میں نظم ہے حضرت جی. کیا؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. حضرت صاحب یہ پڑھا رہے ہیں ان کو. اور ان کو چوہا کیوں پڑھاتے ہو؟ ان کی کتابیں کھول کے دیکھو، نظم ہے. ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. اور ان کو کیوں چوہا پڑھاتے ہو؟ ان کو کیوں مرغے پڑھاتے ہو؟ ان کو علی کیوں نہیں پڑھاتے؟ ہاں صاحب
وہ بھائی ٹوٹ پٹوٹ پہ نظم پڑھا رہے ہو کو علی پاک پہ پڑھا دو. لیکن ان کو پتہ ہے حضرت جی جنہوں نے علی پڑھا چھڑیا تے انہاں ساڈیاں ٹنگاں کھڑیاں کر چھڑنیاں نظر کبھی نہیں پڑھائیں گے. صحیح نہ کہہ رہا ہوں آپ کبھی نہیں پڑھائیں گے حضرت. ٹوٹ بٹوٹ and Humpty Dumpty sat on the wall. Twinkle twinkle little star, one was a thirsty crow. میں پوچھتا ہوں بھائی ان کو کیوں لٹل سٹار پڑھاتے ہو؟ اوے ہم لٹل سٹار والے نہیں، ہم بگ سٹار والے ہیں، اور ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں، عمر فاروق ہمارے بگ سٹار ہیں، عثمان غنی ہمارے بگ سٹار ہیں، میرے مولا مشکل کشا ہمارے بگ سٹار ہیں، حسنین کریمین ہمارے بگ سٹار ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہمارے بگ سٹار ہیں، جعفر طیار ہمارے بگ سٹار ہیں، عمار بن یاسر ہمارے بگ سٹار ہیں، ابو ذر غفاری ہمارے بگ سٹار ہیں، زید بن حارثہ ہمارے بگ سٹار ہیں، عبداللہ بن رواح ہمارے بگ سٹار ہیں، بلال حبشی ہمارے بگ سٹار ہیں. لیکن کیا ہے کبھی بھی کیا پڑھتے ہیں؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے. کیا پڑھاتے ہیں؟ چو 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 اچھا گھڑی پہ چوہا. اس لیے دو ہی کام ہوئے، ایک قوم ناچ رہی ہے، دوسرا قوم چوہا بن گئی ہے. ان کو پتا تھا اگر ان کو علی پڑھا دیا تو پھر قوم کے یہ حالات نہیں ہوں گے کبھی بھی. اگر ان کو عمر پڑھا دیا تو قوم کے کبھی بھی یہ حالات ہے. مجھے حضرت جی آج بھی یاد ہے 1996 جب میں 6ٹھی کلاس میں گیا حضرت جی، تو میں آج بھی یاد کرتا ہوں حضرت میرا انگلش کا وہ مضمون تھا. میں انگلش میڈیم سے آیا تھا حضرت، لیکن وہاں بڑے بچے حضرت جی اردو میڈیم سے بھی آئے تھے، اس لیے لائٹ انگلش تھی حضرت جی. تو مضمون اس میں کیا تھا میں آج بھی یاد کرتا ہوں، مائی پین، مائی بک، مائی چیئر، مائی ٹیبل. تو میں آج بھی یاد کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سانو مائی ٹیبل پڑھا چھڑیا جے کدی تسی اس عمر میں مائی علی پڑھا چھڑے ہوندے نا. کبھی اس عمر میں مائے ابو بکر پڑھائے ہوتے، کبھی اس عمر میں مائے عمر پڑھائے ہوتے، کبھی اس عمر میں مائے عثمان غنی پڑھائے ہوتے، کبھی اس عمر میں آور سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ پڑھائی ہوتی، کبھی اس عمر میں آور سیدہ عائشہ پڑھائی ہوتی، کبھی اس عمر میں آور سیدہ کائنات پڑھائی ہوتی. خدا کی قسم ہے آج قوم کی حالت یہ نہ ہوتی، قوم کی حالت کچھ اور ہی ہوتی ہے. لیکن کبھی بھی جو نہیں پڑھان دے تھے اسی بھی ستے پہ تم پڑھاؤ. اپنے بچوں کو بٹھا کے نہ بتایا کرو کہ ہمارے علی پاک کیسے تھے. اپنے بچوں کو بٹھا کے بتایا کرو ہمارے حسنین کریمین کیسے تھے. اپنے بچوں کو بٹھا کے بتایا کرو ہمارے ابو بکر کیسے تھے. اپنے بچوں کو بٹھا کے بتایا کرو ہمارے عمر پاک کیسے تھے. حضرت جی ایک اکھ نہیں جی پڑھان دے، یہی پڑھان دے جی چو 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 گھڑی پہ چوہا. ہاں جی نہیں ویسے آپس میں ہم بیٹھے ہیں ہے ویسے بچیاں نو پڑھانا دی کوئی گل ہے؟ کبھی نہیں حضرت. اس لیے آپ پڑھاؤ حضرت، آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے بتاؤ حضرت جی کہ حضرت علی پاک کیسے تھے. دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے حضرت. میں اس لیے تو کہتا ہوں حضرت جی کہ بڑی دور نکل گئے حضرت. اور علی پڑھانا کب ہے کہ جب اب سارے رنگ چڑھ چکے ہوں گے. عمر تو یہ ہے پڑھانے والی علی حضرت، یہ عمر ہے، 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 یہ عمر ہے علی پاک پڑھانے والی. لیکن پڑھایا کب جائے گا؟ جب سارے رنگ چڑھ جائیں گے. یہ عمر ہے کہ حضرت علی پاک کا رنگ چڑھایا جائے، یہ عمر ہے کہ جناب صدیق اکبر کا رنگ چڑھایا جائے. وہ والد تھا حضرت، اس نے علی پڑھائے تھے حضرت. بچی وہ کیا کرتی؟ بچی مچھلی پکڑتی اور واپس دریا میں. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب کافی وقت گزر گئے نا تو انہوں نے خیال کیا کہ اب کافی مچھلیاں ہو چکی ہوں گی. وہ اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا تو صحیح کتنی مچھلیاں ہوئیں. اس نے وہ برتن کا ڈھکن اٹھا کے دکھایا تو مچھلی کوئی نہیں. وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا میں نے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دیں کدھر گئی ساری؟ انہوں نے کہا بابا میں نے دریا میں واپس پھینک دی. انہوں نے کہا بیٹا میں نے دریا میں پھینکنے کے لیے دی تھی، کیوں پھینک دی دریا میں؟ اب ذرا سننا جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی. بچی آگے سے عرض کرتی ہے بابا اور روز صبح میں بٹھا کے درس دیتے ہوئے ہماری تربیت نہیں کرتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اس دن اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گی، جو اس دن اللہ کی یاد سے اس کو سزا ملے گی، وہ جال میں پھنسا دی جائے گی.
बाबा रोज सुबह हमें बिठा के बताते नहीं कि उसी दरख्त पे आरी चलती है जो अल्लाह की याद से, मैं सही कह रहा हूं, ऐ सिर्फ वेले नकम्मे पाले जा रहे हैं, बाकी तो हजरत जो अपना काम छोड़े खत्म करो। जो दरख्त अल्लाह की याद से गाफिल हुआ, पिंड के किसी बंदे के दिल में डाल दिया जाता है, चल चुक कुहाड़ा ते चुक आरी, सानू याद करना छड़ छड़िया वड एनू, या दा बालन बनाओ ते या नू तंदूरे लाओ ते या दे किले ठोक के ते डंगर बनो। हजरत ये हजरत जी वेले पाल रहे हैं, बाकी कोई नहीं। जो अपना काम छोड़ेगा फिनिश। मछली ने जिक्र नहीं किया जाल, जानवर ने जिक्र नहीं किया छुरी, परिंदे ने जिक्र नहीं किया जाल पिंजरा। वो बच्ची आगे सर्च करती, बाबा आप खुद ही बताते हैं हमें। उनका बेटा यहां तक ठीक है, लेकिन तूने मछलियां दरिया में वापस क्यों फेंक दी? बात बिल्कुल ठीक है, वही मछली जाल में फंसती है जो उस दिन अल्लाह का जिक्र नहीं करती, लेकिन तूने दरिया में क्यों फेंक दी? सुनिएगा जरा हजरत, आगे से बच्ची कहती अब्बू जी इसलिए फेंक दी, हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी हैं, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी अल्लाह की याद से गाफिल ना हो जाएं। लेकिन इसलिए पता अच्छा यार या गौसे आज़म जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए हजरत जी, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए हजरत। अब वालिद बैठे हैं सारे हजरत, पढ़ो इनू हजरत जी, ये सिर मौलवियां लिए नहीं आई, ये तुहाडे लिए भी है। और अल्लाह की कसम है, मैं बिल्कुल ये ना समझे मैं कोई जज्बाती होकर कह रहा हूँ। हजरत जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पेन में भी वो ताकत नहीं जो ताकत सिर्फ इस तस्बीह के एक दाने में है। मैं कोई जज्बाती बयान नहीं दे रहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कलम में भी वो ताकत नहीं जो ताकत इस तस्बीह के सिर्फ एक दाने में है। सिर्फ करना इतना कि किसी पाक के पास बैठ के इसको फेरना सीख लेना बस। ये इंडिया के हजरत एक शायर हुए हैं शाह बहीक रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी बाकमाल शख्सियत हुई है। आपने तकरीबन काफी अशार कहे हैं हजरत जी। वो और अल्लाह की आप पे मेहर इतनी थी कि जब आप चीजों के पास से गुजरते थे ना, चीजें आपसे कलाम किया करती थी। तो फिर वो क्या करते थे कि वो जिस चीज ने को राज बताना ना, हजरत ने उसको शेर के रंग में ना अपने पास जमा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे लिखा है, वो एक कुम्हार के पास से गुजरे आप, और वो अपने पैरों से ना मट्टी गूंद रहा था हजरत बर्तन बनाने के लिए। तो जब हजरत उसके पास से गुजरे ना तो मट्टी बोल उठी। अब मट्टी क्या कहती है? हजरत उसको शेर में लिखते हैं, मट्टी क्या कहती है? आप फरमाते हैं माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रौंदेगा मोए। ये थोड़ी हिंदी है इसमें। माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रौंदेगा मोए। अब देखे ना जी, मैं तो चलो बैठा हूं, खड़े होके करनी है ना, तो जाहिर है बड़ा भी को पहलवान होगा आधे घंटे कर लेगा, 35 मिनट कर लेगा, को बड़ा पहलवान होगा को 40 मिनट कर लेगा, थक नहीं है उसने। तो वो मट्टी बोली तो हजरत ने कहा इसको छोड़, मुझे बता ताकि तेरी मैं बात लोगों तक आगे पहुंचाऊं। फिर राज मट्टी ने आगे बताया। मट्टी फिर क्या कहती है? लिखते हैं हजरत, आप फरमाते हैं माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रौंदेगा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। गल्लां तेरे नाल उस दिन होणगियां जिद्दन तू थल्ले आएगा, फिर तेन दसांगे कि रोंदी दा किवें। बड़ी बाकमाल शख्सियत है। अब क्योंकि मौसम में भी शिद्दत है, काफी देर से बैठे हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। कमाल हजरत, माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रोंदेगा मोए, अभी तेरा सांस फूल जाएगा, तेरी टांगों में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, तूने साइड पे बैठ जाना। माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रोंदेगा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। गल्लां बंदे तेरे नाल उस दिन होणगियां जिद्दन तू थल्ले आएगा। अभी तुझे कुछ नहीं कहना है, अभी तुझे उस दिन। फिर इसी तरह वो लिखा है कि हजरत को मेरे हरगा ना बैठ के तस्बीह पे फेरे, तो वो जाहिर है ये मुझे ये अभी किसी ने गिफ्ट दी है, तो अभी जरा दाने ठीक हैं, लेकिन की है कि जिम्मे मेरा अंदर काला है मैं फिर मैंने भी काला कर छोड़ना। वो हजरत ना गुजरे, वो तस्बीह चला रहा था बंदा, तस्बीह बोल पई। अब जाहिर है हजरत को अल्लाह ने समात दे रखी थी, हजरत ने सुनी तस्बीह की बात। अब उधर क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं माला कहे काठ की अरे तू क्या फेरेगा मोए। तस्बीह आखन लगी तू मैनू की चलाना है। माला कहे काठ की अरे तू क्या फेरेगा मोए। आपने फरमाया इनू छड़,
मैनू दस ताकि तेरी मैं बात आगे पहुंचाऊं। फिर दूसरे मिसरे में हजरत कमाल हुआ, क्या फरमाते हैं माला कहे काट की, अरे तू क्या फेरेगा मोए, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तोए। तू मैनू फेरी आना है, एनू फेरदा कोई नहीं। तू मैनू फेरी आना है एनू, और पहले एनू फेर फिर मैनू फेर, फिर मैं तेनू दसा मेरे च जोर किन्ना है। पहले एनू फेर, एनू 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 फेर, फिर मैनू फेर। तेरे वजीर आजम के कलम में इतना ताकत नहीं है जितनी ताकत मेरे एक दाने में। ये रोदुर रियाहीन इमाम याफई ने लिखी है, कमाल किताब लिख गए। अब उसमें फरमाते हैं कोई अल्लाह वाले थे, तस्बीह वाले थे वो, लेकिन उन्होंने ये फेर के ये फेरी थी हजरत जी, उन्होंने ये फेर के ये फेरी थी हजरत जी। वो लिखा उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ना हारून के लिए कुछ सख्त जुमले कह दिए। वो बंदे तो बीच में बैठे होते हैं ना हजरत जी, वो किसी ने जाके ना हारून को बता दिया। उन्होंने कहा जी आज तो मौलवी साहब ने सारा जुम्मा ताड़े ते ला छड़े। फिर मैं अच्छा फड़ ले आओ। इमाम याफई ने लिखा कि हजरत की गिरफ्तारी हुई और हारून ने हजरत को कैद खाने में नहीं डाला, उसने हजरत को एक डिब्बे में बंद करवा दिया जिसमें सिर्फ खड़े रहना, हिल नहीं सकते, हवा नहीं अंदर आ सकती, पेशाब पखाना अंदर ही, उसको था सुबह तक तड़प तड़प के शहादत हो जाएगी। इमाम याफई ने लिखा है जब अगले दिन हारून आके अपने दरबार में बैठा ना, तो किसी सिपाही ने आके अर्ज की आली जा वो कल वो तस्बीह वाले बाबे हो रही नहीं जो डब्बे च बंद किए सन, उन्हें क्या हो, उन्हें कहा तो बाहर बाग से सैर करन डे हैं। बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा वही है, वही है। उसको ख्याल आया कि शायद मेरी सिपाह में को हजरत का मुरीद होगा, उसने निकाल दिया होगा रात। कहा अभी भी बाग में ही है, कहा बाग में। कहा फिर फड़ ले आओ। वो फिर पकड़े गए हजरत, फिर दरबार। अब जो बातें हुई तस्बीह वाले बाबा जी और हारून की आपस में हजरत, अब क्योंकि हारून को यह था कि मेरी सिपाह में से किसी ने निकाला, इसलिए हारून ने आते ही सबसे पहला सवाल उन्हें यह किया, आपको डिब्बे में से किसने निकाला? आपने फरमाया जो मुझे बाग में लेके गया। वो फिर पूछता है आपको बाग में कौन लेके गया? आपने फरमाया जिसने मुझे डिब्बे से निकाला। अब हारून भी फाजिल आदमी था, समझ हो भी गया। इमाम याफई ने इसी तरह नकल किया है, लिखा है हारून अपना सर पकड़ के कहता है कितनी अजीब बात है। आपने आगे से फरमाया हारून ये बता तेरे और मेरे रब की कौन सी बात अजीब नहीं है? लिखा हारून ने अपने वजीर को बुलाया, कहा है मेरा शाही घोड़ा निकालो और हजरत को मेरे शाही घोड़े पे बिठाओ और पूरे बगदाद का चक्कर लगवाओ और पीछे एक बंदा ये ऐलान करता जाए ये वो है जिसको हारून ने जलील करना चाहा, अल्लाह ने इसको इज्जत दी, हारून को भी इसकी इज्जत करनी पड़ गई है। तेरे वजीर आजम के पेन में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत मुझे मेरे अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम इसके एक दाने, इसके एक, लेकिन को फेरे थे सही ना। कोई इसको माला कहे काट की, अरे तू क्या फेरेगा, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तो कोई पुकारे तो सही उस जात को। ये मैंने कहा की ना हजरत, अब तहकीक आ रही है, अब बड़े बड़े माशाल्लाह पीएचडी हो रही है, पता लग रहा है ये क्या हुआ, तो फिर ये शेर कहा गया। ये मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला जी 12 शार कहे हैं इस पे। अब क्योंकि मैं मौसम की शिद्दत और वक्त को देखते हुए मैं 12 मुकम्मल नहीं पढ़ूंगा, मैं आखिरी शेर 11 का मफहूम बयां कर देता हूँ हजरत जी। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह आरफ खड़ी रूमी कश्मीर हजरत जी, वो लिखा है जी, वो हजरत ना ज़ाहिर है हजरत जी उधर भी थोड़ा मिजाज इसी तरह का ही है। हजरत दरख्त के नीचे बैठे थे, दरख्त के साथ एक और दरख्त था जिसपे एक फाख्ता ने अंडे दे रखे थे, कुग्गी उसने अंडे दे रहे, वो अपने अंडों पे बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रही थी, मियाँ साहब नीचे बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। हुआ क्या कि एक शिकारी उस जानिब आ निकला, एक शिकारी उस जानिब आ निकला, शिकारी की नजर कुग्गी पे पड़ी हजरत, उसने तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया, कुग्गी का निशाना लिया। इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, मियाँ साहब, ये अशार का तर्जमा, मियाँ साहब सब कुछ बैठे देख रहे हैं हजरत, लेकिन ये अल्लाह वाले अल्लाह के कामों में दखील नहीं होते हजरत। वो इससे पहले कि तीर छोड़ता, क्योंकि अभी उसकी आई नहीं थी, अंदर से खतरा 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 सायरन बजा, कुग्गी उड़ के ऊपर, ये अशार का तर्जमा है। जब थोड़ा सा ऊपर गई ना तो ऊपर जाके क्या देखती है कि एक बाज भी चक्कर काट रहा है हजरत, और नजर उसकी भी कुग्गी पे है कि जब ये दाना लेने निकले तो मैं इस पे झपटूं हजरत, क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी वापस दरख्त में,
اور آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی ہے جو آپ نے اور میں نے کرنا چھوڑ دیا. عرض کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں لیکن تیرے ولیاں کو سنے ہیں جو چاہیں کر سکنا ہے. یہ اشعار کا ترجمہ ہے. آگے سے آواز آتی ہے کگیے کی چاہنی ہے ساڈے کولوں. پھر کگی رب کریم دو موتاں چ پھس گئیاں جے اڈاں باز ہتھوں مراں نہ اڈاں شکاری ہتھوں مراں. عرضی ہے وہ دو موتاں تو بچا سکنا ہے. یہ اشعار کا ترجمہ ہے. پھر آگے سے جواب کگیے یہ دو کی نے سارا زمانہ بھی مارنے آئے اگر ہم نے بچانا ہو ہم بچا لیا کرتے ہیں. ہم نے بچانا ہو ہم بچا لیا کرتے. تو صرف کھڑے ہو کے ہمارے رنگ دیکھ. اب ذرا تو ہماری شان دیکھ کھڑی ہو کے. اشعار کا ترجمہ. شکاری گھبرا گیا پریشان ہو گیا. اس نے کہا اچھی خاصی اڑی پھر واپس آ گئی اور آ کے بیٹھ بھی بالکل میرے تیر کے سامنے گئی ہے. اس نے خیال کیا شاید اس کو اس کی موت لے آئی. اس کو پتہ نہیں تھا موت اس کی نہیں موت میری آئی ہے. موت اس کی نہیں موت میری. کگی کھڑی ہے حضرت تیر پہلے چڑھا ہوا تھا. اس نے اٹھایا کمان نشانہ لیا پیچھے پورے زور سے اس نے تند کھینچی اور پورا زور لے کے اس نے کگی کے نشانے پہ تیر چھوڑا. فائر اگر گن سے کیا جائے یا تیر چلایا جائے گولی بھی تھوڑی دیر نلی میں گزارے گی تیر بھی تھوڑی دیر کمان میں گزارے گا. وہی وقت جو تیر نے کمان میں گزارنا تھا وہی وقت جو گولی نے نلی میں گزارنا تھا حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈسا. جب سانپ نے ڈسا نا تو درد ہوئی. درد ہونے کی وجہ سے وجود میں جھٹکا لگا. جب جھٹکا لگا تو وہ ہاتھ جو کگی کے نشانے پہ تھا جھٹکا لگنے سے نا ہاتھ ایسے اوپر ہو گیا. جھٹکا لگا نا درد ہوئی پین ہوئی ہاتھ اوپر ہو گیا اور تیر سیدھا جا کے نا اوپر نکلا اور جا کے لگا جی باز کو. وہ تیر لگنے سے مر گیا وہ سام کے ڈسنے سے مر گیا. یہ اشارہ 11 اشعار کا ترجمہ مکمل ہوا. انہوں نے جی کگی کھلوتی ہے چپ کر کے میاں صاحب دیکھ دینے پہ. چھوٹی سی کگی اتنا بڑا باز اتنا بڑا شکاری موت کو موت آ گئی. کگی وہاں ہی کھڑی ہے حضرت. پھر 12واں شعر میاں محمد بخش صاحب نے کہا. اب کیا کہتے ہیں آپ فرماتی ہیں کگی رئی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی. یہ میں ویسے اپنے سیالکوٹ کی بات کروں نا تو مثال کے طور پہ ہم کیا کہیں گے. مثلا ایک بندہ آ گیا ہے اس کا مجھے فون آیا مصباحی صاحب میں پہنچ گیا ہوں میں اسے اس کی لوکیشن پوچھوں گا تو میں اس کو پوچھوں تو انہیں منگو کی کہنا ہے وہ جو بتائے گا نا میں نے اس کو کہنا ہے اوتھے ہی نہیں. میری سیالکوٹ کی لینگویج میں انہوں کی کہنا ہے اوتھے ہی کیونکہ لکھا ہے جی ہر 35 کلومیٹر کے بعد لینگویج تھوڑی سی ساڑھے سیالکوٹ سی اوتھے ہی نہیں. تو اوتھے ہی ٹردا 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 کھڑی شریف گیا تو بن گیا اتھاں. اب سمجھ گئے بات کہ اتھاں کا مطلب کیا ہے. آپ فرما رہے ہیں وہ کگی جس کو دو مارنے آئے ہیں کگی اوتھے ہی کھلوتی ہے مارنے والے مر گئے حضرت. اب کیا کہتے ہیں کگی رئی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. مرضی رب دی ہونی ہے. مرضی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے. مرضی وہ دی ہونی ہے. ایویں وہ متھا لایا دا جی وہ متھا نہ لاؤ بندگی اختیار کرو. وہ تو کہہ رہے ہیں ہائے 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 کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میں قربان جاؤں جی. آگے حضرت کہہ رہے تھے نا بابا جی خادم حسین رضوی قربان جاؤں. تو میرے حضرت جو پردادا شیخ ہے جہاں سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے وہ خادم حسین تھے. میرے والے خادم علی تھے حضرت. خادم عیدگاہ شریف حضرت عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک سلسلہ جاتا ہے. خادم علی اور نام نہیں جی خادم علی تھے بھی خادم علی. اب تو چلو حضرت وہ نیٹ کا دور ہے اللہ نے کچھ رحمت اس طرح کی کر دی. وہ حضرت نہ کہیں تقریر کرنے چلے گئے ٹھیک ہو گیا جی. وہ تقریر کرنے گئے جی اتنے معروف نہیں تھے معاملہ. وہ جو نقیب محفل تھے انہوں نے حضرت کو رکا اور پین بھیجا کہ جی اپنا ذرا تعارف لکھ کے بھیجو جس طرح تھی چاہتے ہو کہ تمہیں دعوت دیتی جائے. تو ذرا سنیے حضرت اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں. حضرت لکھا کیا فرماتے ہیں بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں. یہ میرا تعارف ہے. اور یہ حضرت عبد الکریم حضرت پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی
یہ حضرت لکھا نہیں کبھی کہ قبلہ سیالکوٹ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ لا حول اللہ اکبر دعوت التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة ارزقنا شفاعته يوم القيامة. تو پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ آپ سیالکوٹ تشریف لائیں اور حضرت سے ملے بغیر آپ جو ہے نا، کیونکہ حضرت نے 120 سال کے قریب عمر پائی اور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صاحب پکا ہوا پھل ہے، میں اس لیے آتا ہوں کہ اس میں سے کوئی ایک میٹھا سا قطرہ مجھے بھی مل جائے. کبھی نہیں، اور ہم دیکھا تو نہیں جی میں نے، لیکن لکھا ہے کہ جب قبلہ شاہ صاحب تشریف لاتے نا تو پھر کسی تیسرے بندے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، پھر اندر معارفت کے موضوع پہ گفتگو ہوا کرتی تھی، کیونکہ اللہ والے تو حضرت متلاشی رہتے ہیں کوئی اس طرح کا بندہ آئے کہ معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہو، کیونکہ دنیا دار تو جب بھی آتے ہیں وہ بات دنیا کی کرتے ہیں، اس لیے صوفی بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں کوئی ایسا آئے جس سے اس کی بات ہو. حضرت میرے حضرت صاحب، حضرت میرے دادا شیخ 80 سال عمر پائی، حضرت 100 سال عمر پائی. میں کہتا ہوں 20 سال کی عمر میں بھی اگر آپ سجادہ نشین ہوئے تو 80 سال بنتے ہیں. جب وقت اخیر آیا تو اکثر رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یار 80 سال ہو گئے جڑا سودا میں لے کے بیٹھا کدی کو منگن ہی نہیں آیا ہے. جو سودا میں لے کے بیٹھا ہوں کبھی کوئی مانگ نہیں آیا. منڈے والے بھی آئے، کام والے بھی آئے، کار والے بھی آئے، پریشان بھی آئے، جادو والے بھی آئے، بڑھی روسی والے بھی آئے، سس روسی والے بھی آئے، سالے روسے والے بھی آئے. وہ اج تک نہیں کدی کویا جنہیں آ کے آکھے حضرت رب رس گیا دسو کیویں صلاح ہوئے گی. فرمایا انتظار ہی کرتے جا رہے ہیں حضرت جی. تو صوفیوں کو انتظار ہوتا ہے حضرت کو آئے کہ جس سے پھر اس کی بات ہو. حضرت میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا جی، میرے ارگے دنیا دار آنے تو حضرت صاحب نو چڑھ جی چڑھ جانی کہ چاہے بندہ. علماء نے آنا حضرت صاحب کھل اٹھتے تھے. میں نے ایک دن پوچھا میں حضرت جی میرے ارگے آندے نے تو غصہ کر دے ہو، مولوی آندے نے تو بڑے خوش ہوں ہو. فرماتے مولوی دے آیا تاں خوش ہونا، مولوی آن گے تو یار دی گل ہوئے گی نا. یہ تو انتظار کرتے ہیں حضرت کوئی آئے حضرت. ہاں جی، اس لیے پتر میں کہوں گا آپ سے، یہ جو بزرگ ہیں ان کی قدر کر لو پتر. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں.
اور ان کے پاس جو اصل سودا ہے نا وہ لو ان سے آ کے، ان سے رب کا نام سیکھو، ان سے آ کے عرض کرو حضرت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کوئی سونا جا نام میں نے بھی سکھاؤ۔ ہاں بولا ہے ہاں پتر، اللہ کے لیے آؤ ان کے پاس، ان سے اللہ کا نام سیکھو۔ اور حضرت اللہ کا نام تو ایسا ہے جی خود بھی لے تو مزہ ہے، تو اگر کوئی سکھا دے تو پھر بکرا ہی مزہ ہے حضرت۔ اس لیے تو بلے شاہ کہتے ہیں، آپ فرماتے الف اللہ رتا دل میرا، آپ فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ سکھایا نا ہے نا شاہ قادری نے، انہوں نے سیکھا حضرت عنایت شاہ قادری سے۔ فرماتے الف اللہ رتا دل میرا، بے دی مینو خبر نہ کائی، بلیا کال الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے۔ لیکن وہ آتا ہی نہیں سیکھنے حضرت جی، کوئی سیکھنے آتا ہی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی۔ تو لکھا ہے جی وہ حضرت صاحب نا، شاہ صاحب نے جب بھی آنا تشریف لانا، ایک دن شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، وہ او بابا جی بزرگو، او بڑے ہو، او بڑے ہو، اللہ منو گھنٹہ ہو گیا بول دیں میں پانی دا تروپا نہیں ہے، بہ کے طرح ہی لگ گئی منو پیان دے حضرت جی، بیٹھ جائیں۔ اللہ دیکھے نا میں نے ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی اور میرا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے حضرت جی۔ گرمی کیا ہوتی ہے حضرت جی، بیٹھے بندہ ان کا نام لینے اور گرمی لگے بندے کو حضرت۔ مجھے نہیں سمجھ آتی حضرت، مجھے کبھی پیاس نہیں لگی حضرت، میں نے ویسٹ کوٹ، موٹی ویسٹ کوٹ چیک کر سکتے ہو ہاتھ لا، کیونکہ میں نے ایک دن پڑھا تھا کہ میرے مولا مرتضیٰ میرے شیر خدا گرمیاں چ موٹے کپڑے پاندے ہوں، بچیاں دی امی موٹے تے پان نہیں دیندی، پھر میں اتنے موٹی ویسٹ کوٹ پا لینا موٹے نہیں پان دیندی حضرت جی۔ اللہ یہ بھی میں نے کاٹن نہیں پہنی ہوئی، یہ بھی کپڑا ہے، اس لیے حضرت جی ان کو مینوں پیا لیندے ہو، تو جدھر جدھر جاندے ہو لوگوں کا دھیان ادھر ہو جاتا ہے۔ اب بیٹھے رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ حضرت صاحب بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، وہ مریدین آگے 3 بج گئے، انہوں نے عرض کی حضور 3:30 بجے نا سیالکوٹ لاری اڈے تو سرگودے واسطے گڈی نکلنی، تو ذرا 3 بجے نکل جائیں گے، 10-15 منٹ لاری اڈے جانے جانے لگنے نے، ذرا سیٹ چنگی مل جائے گی تو چلیے پھر۔ قبلہ شاہ صاحب نا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، میاں جی حکیم جی مینوں اجازت ہے؟ حکیم صاحب فرمان لگے شاہ جی اج میرا دل کردہ ہے تسی رات میرے کول رہو۔ اب کیونکہ سید تھے، حکمن تو کہا نہیں جا سکتا تھا، عرضی پیش کرنی تھی، تو شاہ صاحب آگے سے کہنے لگے حکیم جی زہ نصیب کارف وقت مجھے کہہ رہا ہے کہ رات رکے میرے پاس، لیکن یہ ہے کہ میں نے جا کے اسباق پڑھانے ہیں، اور ابھی یہ کتابیں پڑھانے کے لیے میرے پاس ابھی کوئی معلم میسر نہیں ہے کہ یہ بڑی کتابیں پڑھا سکے، تو میں اگر رکتا ہوں نا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا، اس لیے آج مجھے جانے دے، اب جب سیالکوٹ آؤں گا نا تو بندوبست کر کے آؤں گا، رات آپ کے پاس رکوں گا۔ حکیم صاحب آگے سے کہنے لگے شاہ جی انج کرو اج راتی کچھ مینوں پڑھا چھڑو، کیونکہ پتر یاد رکھیو جنوں لبا جی انہوں لف کے لبا جی، ادھر کے انداز کچھ اور ہیں ادھر کے انداز کچھ اور ہیں، یہ ویسٹ کوٹ اے کڑی اے پروٹوکول چھوٹوکول اتھے چلدا ہے اتھے، بلکہ وارث شاہ کیا کہتے ہیں، چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون۔ اس لیے حضرت وہ جھکتے ہیں، وہ اپنی نفی کرتے ہیں، وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ جب وہ خود کو تلوار نہ پھیریں، وہ خود کو تلوار کوئی موقع نہیں جانے دیتے حضرت کہ جب وہ اپنی نفی نہ کریں۔ دیکھو نا اوت شریف ادھر بلے شاہ صاحب ملاقات ہو گئی، بلے شاہ بھی نظراں والے او بھی نظراں والے، انہوں نے ویکھیا بلے شاہ دا اندر روشن ہے، انہوں نے ویکھیا اوت شریف والے دا اندر روشن ہے، پہلے حضور بلے شاہ نے عرض کی حضرت بڑا سونا اندر ہے، کون ہو تسی؟ انہوں نے کہا جی اندر تہاڈا بھی بڑا سونا ہے، تسی کون؟ حضور بلے شاہ کہنے لگے جی پہلے سائل میں ہوں، اور قاعدہ یہ ہے کہ پہلے میرا سوال پورا کیا جائے۔ اوت شریف والے کی آندے نے، وہ کہندے نے اسی اچے ساڈی ذات اچی، اساں اوت شہر دے رہن والے، یہ بھی رنگ ٹھیک ہے حضرت، یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے میں کہوں یہ رنگ غلط ہے، یہ بھی ایک حال ہے حضرت، اچے تھے ولی تھے ذات اچھی تھی سید تھے اوت شہر کے رہن والے تھے، لیکن ادھر فقر کا تاجدار حضرت 3 بار اپنے آپ چھری پھیری حضرت، کہہ سکتے تھے میں بھی سید ہوں، کہہ سکتے تھے میں بھی ولی ہوں، لیکن کیا کہتے ہیں، کہنے لگے اسی قصوری، ایک قصور والا قصوری نہیں، میرا کی قصور ہے وہ والا قصوری حضرت، 3 بار چھری پھیری حضرت اپنے آپ، اور یہ صوفیوں کا کام ہوتا ہے حضرت۔ فرمایا اسی قصوری
साडी जात कसूरी, असां शहर कसूर दे रहन वाले। आए केड़ा भाई जी चुरी फेरदा जी अपने, मैं डॉक्टर, मैं दरवेश खतीब, मैं खतीबे अहले सुन्नत, तू चूड़ा, तू मरासी, तू गंद दा ढेर, तू की है? वो छुरी फेरते हैं क्योंकि उनको पता है चूड़ियां वालियां नाज बखावट दूर निकल लिया जा। सुलेमान तू केड़ी गल ते आकड़ना है? तेरी आंतों में पखाना है, तेरे मसाने में पेशाब है, तू बोले तो तेरे मुंह से थूक गिरता है, तेरी रगों में खून गर्दिश कर रहा है, तेरे फेफड़ों में बलगम है, तेरे पित्ते में सुफरा है, तेरी तिल्ली में सोदा है, और बना तू मट्टी से है। सुलेमान तू किस बात पे गुरूर कर रहा है? क्या है तुझ में गुरूर कर? और सुलेमान तेरे घर का तो गटर भी इतना गंदा नहीं है जितना तू गंदा है, तेरे मोहल्ले की तो नाली में इतना गंद नहीं है जितना गंद सुलेमान तेरे अंदर है। तू किस चीज पे आकड़ रहा है? इसलिए हजरत वो क्या करते थे, असी कसूरी पहली छुरी, साड़ी जात कसूरी दूजी छुरी, असां शहर कसूर दे रहन वाले। इसलिए हजरत ये कोई मैं गुफ्तगू खत्म, कोई मौका नहीं जाने देता। हजरत ने भी हजरत शाह जी को जो मैनू पढ़ा छोड़ो, शाह साहब कहने लगे हजरत आप आरफे वक्त है मैं क्या पढ़ाऊँ, तीजी बारी फिर कहते हैं शाह जी चलें इस तरह करें, आप हाले नजरें जो कल के इसबाक रह जाएंगे परसों जाके 2 दिन के इकट्ठे पढ़ा दीजिएगा। शाह साहब ने कहा नहीं हजरत आज जान दो फिर रुकांगा। फरमाया ठीक है जी जिवें तुहाडी मर्जी, सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाओ। गए, शाह साहब तांगे पे बैठे, तांगा लारी अड्डे की तरफ चल निकला। हजरत आके ना जहाँ से मैं शुरू हुआ था अपने वो पलंग पे बैठे थे, फड़ी तस्बीह तो फिर जिथे जोर चलता ही चलाया हजरत या अल्लाहू या रहमानू या रहीम। मैंने कहा ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पेन में इतना जोर नहीं जितना इस तस्बीह के दाने में जोर है। शुरू हुए हजरत बैठ के या हय्यू या कय्यू, या हय्यू या कय्यू, या हय्यू या कय्यू। कुछ 10-15 मिनट गुजरे होंगे, लोगों ने आके बताया कि शाह साहब दा तांगा वापस आ गया है। उठे जाके इस्तकबाल किया, ला के पलंग पे बिठाया। पूछते हैं शाह जी गए नहीं? तस्बीह शाह जी गए नहीं। शाह साहब आगे से फरमान लगे कीम साहब भाई तांगा खड़ा था, मैं तांगे पे बैठा, तांगा लारी अड्डे की तरफ चल निकला। अच्छी खासी धूप चढ़ी थी, पता नहीं कहाँ से बादल आ गए और छमा छम बरसने शुरू हुए। मैं आगे बैठा था, हवा आगे को, सर्दी है, ठंड है। मैंने कहा कहीं ये ना हो कि लारी अड्डे तक जाते जाते इतना भीग जाऊं और भिक्की शरीफ तक जाते जाते कपड़े गीले होने की वजह से ठंड से इतना बुखार है बच्चों के कई दिन ज़ाया हो जाएं। मैं पीछे आ गया, जब पीछे आ गया तो हवा पीछे को चल पड़ी है। मैंने तांगे वाले से कहा मोड़ो तांगा, हकीम साहब गली रह लेने हैं। अब जरा हकीम साहब का जवाब सुनना, बात खत्म। अब जरा तस्बीह वाले का जवाब सुनना, अब जरा जिसने अल्लाह का नाम पकाया था उसका जवाब सुनना। आप फरमाने लगे शाह जी तानू 3 बारी आख्या तुसी कोई नहीं मन्ने, अपने यार नू 1 बारी आख्या मन गया। अपने यार नू 1 बारी आख्या मन गया। यार तो पहले ही कहन दिया खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ओए मोहम्मद से की वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वफात करो यार, वफात कर रहे हैं। इसलिए पुत्र मैं जहां से मेरा मौजू आज ये नहीं था, लेकिन बस कुछ मौजू भी इधर से आ जाते हैं। हला मौजू मेरा ये कोई नहीं था, मैंने इस मौजू पे नहीं बस बन गया। फिर मैंने कहा इसलिए पुत्र आज इतने बैठे दियाँ सारे अपनियां 5 नमाज़ां पूरियां करिए। और बस ये आखिरी बात, किबला बुजुर्ग बैठे हैं, सैयद पाक बैठे हैं, एक बात करके बात मैं ख़त्म करने लगा। माशाल्लाह किबला मुझसे पहले खतीब साहब ने कमाल कर दिया, सोना बयान करके गए, बताया कि जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है हैं जी, जो अहले सुन्नत का। मैं कहता हूँ जी केड़ा मां ने चूड़ा जम छड़िया जड़ा उन्होंने पानी बंद करे। हाँ मेरे बच्चे वो अल्लाह के बंदो, वो तो कोसर के मालिक हैं भाई, उनके जन्नत से जोड़े आया करते थे। मैं कहता हूँ अगर जन्नत से जोड़ा आ सकता है तो क्या उस दिन जन्नत में भी पानी खत्म हो गया था? मेरे हुसैन पाक रब की रजा पे राजी थे,
وہ کون ہے حضرت جو ان پہ پانی؟ مجھے تو بات نہیں سمجھ آتی آج تک. وہ 4 چوڑے حضرت میرے امام پاک ایسے کر کے اشارہ کرتے حضرت نقشہ بدل دیتے کربلا کا. بلکہ حضرت قبلہ بیٹھے ہیں بزرگ حضرت, میرا اللہ کی قسم ہے, میرا وجد کہتا ہے, پانی بند والی بات تو گئی بعد میں, میرا وجد کہتا ہے کہ وہ نہر فرات جو گزر رہی تھی, امام صاحب نے تو توجہ ہی نہیں نہ کی. میرا وجد کہتا ہے کہ نہر فرات بھی امام پاک کی بارگاہ میں منتیں کرتی گزرتی ہوگی. امام صاحب یہ کون ہوتے ہیں آل رسول پہ پانی بند کرنے والے؟ یہ تو آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے. اگر اجازت ہو تو میں قدم چومنے آ جاؤں. میرا وجد کہتا ہے حضرت, لازم تو نہیں کہ ہر بات کتاب میں آ جائے حضرت. میرا عشق کہتا ہے ہو نہیں سکتا حضرت کہ نہر فرات اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عرض کرتے نہ گزری ہو. حضرت یہ ابن زیاد, یہ شمر, یہ چوڑے, یہ کتے بلے, یہ آپ پہ پانی بند کریں گے؟ آپ نہیں توجہ فرما رہے. آپ رب کی رضا پہ راضی ہیں. مجھے اجازت دیں, میں قدم چومنے آ جاتی ہوں. اوے اٹک والو, اوے میرا شریف والو, میرا عشق کہتا ہے ہر بار میرے امام نے نہر فرات کو مسکرا کے یہ جواب دیا ہوگا, جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. پانی بند کر دیا, پانی بند کر دیا. کیڑا ماں نے جمیا جڑا ہونا تو پانی بند کرے. بلکہ پھر میاں صاحب نے بتا دیا, طاقت ہوندیاں زور نہ لائے. میں حضرت صاحب ایک بات نا اکثر شاہ صاحب کہا کرتا ہوں, یہ جو ہم جتنے بیٹھے ہیں نا, میں بزرگوں کی علماء کی نہیں, ان کی ہم کمزور ایمان والے ہیں. 2023 ہے, یہ آپ کو پتہ پیچھے ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں انہی دنوں کے. میں کہتا ہوں حضرت جی یہ 2000 چلو 17-18 کر لیتی ہوں, تب صحیح گرمی پہ رمضان تھا. اب تو تقریباً ہوتا کہاں آ گیا. ٹھیک ہے جی, 2017-18 دا رمضان ہے. 2017-18 کا 3:15 بجے جی روزہ بند ہوا. اور میں کہتا ہوں رمضان میں سب سے اوکھا وضو عصر کا وضو ہے. کم از کم 13-14 گھنٹے گزر چکے ہیں پیاسے حضرت. 5:30 بجے حضرت جی عصر دا وضو ہے. اور 2017-18 کمزور ترین ایمان والوں کا بھی کیا حال ہے کہ جب کلی کے لیے منہ میں پانی رکھ جاتے لے کے جاتے ہیں نا, نیچے جانے دیتے نہیں, جانے دیتے. 13-14 گھنٹے لگ گئے نے ترے. یہ 2017-18 کمزور ایمان والوں کا یہ حال ہے, منہ میں پانی رکھ کے اندر جانے دیتے. میں بھائی وضو کر رہا ہوں, جو دائیں بیٹھا ہے جو مائیں بیٹھا ہے اس کو تو پتا ہے کہ کلی کے لیے ڈالا ہے. اگر میں تھوڑا سا نیچے لے جاؤں پتا تو نہیں لگے گا کسی کو. لیکن حضرت جی وضو کر کے بھی سکون نہیں آتا, بعد میں بھی کر کے نکالتے ہیں, جو تری ہے وہ بھی نکل جائے. میں نے پانی کی تری بھی نیچے جانے دینی کیوں بھائی؟ پانی ہے, حلال ہے, پی لے. کیوں نہیں پینا؟ کیونکہ آج میرے اللہ دی مرضی اے وے کہ پینا. میں کہتا ہوں 2017 والے اور تو منہ میں رکھ کے اندر نہ جانے دے کہ اللہ کی مرضی نہیں, قربان جاؤ پھر حسین کا عالم کیا ہوگا. تو بند لائی ہے, تو بند لائی ہے, اور تو منہ میں رکھ کے اندر نہیں جانے دیتا. میرے اللہ کی مرضی دائیں بائیں والے کو نہیں پتا, لے جا تھوڑا سا اندر. 14 گھنٹے گزر گئے, لے جا تھوڑا. نہیں باہر وضو کر کے کرتا ہے تاکہ تری بھی اندر نہ جائے. میں کہتا ہوں 2017-18 والے تیرا یہ عالم ہے تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا. وہ پتر راضی با رضا تھے, وہ راضی با طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. یہ جی میں چشتیوں کی بارگاہ میں ہوں, ان کی تو بات ہی بڑی بلند ہے نا جی. نیچے ان کے غلاموں 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 کے غلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, اور پھر آگے ان کے غلام بابا فرید حضرت. کیونکہ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بابا صاحب پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے اور کہتے ہیں جی عالم کی مجلس میں جاؤ زبان کنٹرول رکھو, بادشاہ کے دربار میں جاؤ سر کنٹرول میں رکھو, صوفیوں کی مجلس میں جاؤ تو پھر اپنے خیال کنٹرول میں رکھو, کیونکہ یہ دلوں کے رازدار ہوتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں. بابا صاحب فرماتے ہیں, اب دیکھیں جی یہ میرے پیچھے کرسی کی ٹیک ہے, یہ میں نے ٹیک لگا لی. بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا نا تو آپ ایک خشک درخت سے نا ٹیک لگا کے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے. فرماتے دل میں خیال آیا فرید اتنا سفر کیا ضائع ہی ہوا سارا, یہ کیسا ولی ہے
جو جناب درخت کو اپنی پشت لگائے اور اس کی پشت کی برکت سے درخت ہرانا ہو جائے، یہ کیسا ولی ہوا؟ جاؤ فری ٹائم ہی ضائع کیتا ہی۔ چلو میں نے کہا آ گیا ہوں، بیٹھتے ہیں۔ فرماتے میں جیسے ہی بیٹھا نا، حضرت خواجہ غریب نواز نے خشک تنے پہ نگاہ مبارکہ ڈالی اور فرماتے ہیں سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں آ گئیں، پتے آ گئے، پھل پڑ گیا۔ کہتے خواجہ غریب نواز نے پھر نظر ڈالی، پھر خشک ہو گیا، پھر نظر ڈالی، سرسبز و شاداب ہو گیا، پھر نگاہ ڈالی، خشک ہو گیا۔ 2-3 بار اس طرح کر کے نا یہ سننا کروالا۔ کہتے مجھے آگے سے کہنے لگے، او فرید، وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ فرید، اور تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے فرید اگر اس کی مرضی ہے کہ درخت خشک رہے اور تو ضرور انو ہرا کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان کا یہ عالم تھا تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ اگر زور دکھانے پہ آتے تو کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے۔ میں کتابوں میں لکھا ہے جی، خاندان نبوت میں سے اس وقت علم میں، اس وقت عمر میں، اس وقت طاقت میں، اس وقت تصرف میں جو سب سے کم تھے ان کا نام ہے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کتابوں میں ان کے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بھی تصرف کا یہ عالم تھا کہ جتنی دیر تک کاروان نبوت خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ میدان کربلا میں رہے، امام علی اصغر پاک کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا، کسی نہ کسی کی گود میں رہے۔ کیوں؟ کہیں یہ نہ ہو ان کو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑے نیچے سے پانی نکل آیا۔ کیونکہ اج زور نہیں وکھانا، اج اے وکھانا ہے امت نو کہ رب دی رضا تے راضی کیویں رہیدا ہے۔ لیکن ہماری جانے بلا راضی جی، ہم تو خواہشات کے غلام ہیں۔ ہم نے تو خواہشوں میں عمر ضائع کر دی، ہم نے تو رضا کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ میں حضرت ایک اور گل عرض کر دیا اجازت رہ کے، کیونکہ کاکا بھی میں ویکھیا آ گیا۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ لکھا ہے جی جناب ملک الموت حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ زیارت کرنی ہے کوئی اور؟ حضرت زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ جان نکلنی ہے جی، دوست کو تکلیف۔ حضرت ملک الموت اللہ جا کے عرض کی آپ کے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے دوست کو تکلیف۔ اللہ پاک نے فرمایا اب جا کے میری طرف سے میرے خلیل کو یہ بھی کہہ دو اگر قاعدہ یہ ہے نا کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے۔ ہم نے تو مزہ ہی نہیں چکھا، ہم نے بندگی کا مزہ، ہم تو خواہشوں کے غلام ہیں جانے بلا۔ اسی لیے پھر حضرت سلطان نے کمال لکھا، فرمایا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، حضرت در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو۔ اس لیے پتر پیغام حسین، فکر حسین، انداز حسین، صبر حسین، سجدہ حسین، تلاوت حسین۔ آؤ میں جی یہ سارے جتنے پاک چہرے بیٹھے ان سے برکت لے کے نا، جتنے احباب بیٹھے ہیں، بس سوال ایک اور بات ختم جی۔ میں کہتا ہوں جی کسی رات نصیب جاگ اٹھیں اور ہمیں خواب میں نا حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام کی زیارت ہو جائے۔ اب خواب میں ہو کیا کہ امام پاک خواب میں حکم دیں کہ اس کو ایک قرآن پاک لا کے دو، ہمیں لا دیا جائے، میں قرآن پکڑ لوں۔ اب آگے امام پاک خواب میں حکم کریں اے ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ رکھنے والے، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے کربلا میں نیزے پہ پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے جی، جتنے احباب بیٹھے ہیں ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے بات سننی ہے، بات ختم ساتھی۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جو میں نے کربلا میں نیزے پہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اور آپ خواب میں حکم کر دیں چل تو انج کر اتوں ویکھ کے مینوں سورہ طٰہٰ تے سنا دے۔ کیوں بھائی کاکے ہو؟ میرا اب سوال ہے سارے نوجوانوں سے، سنا لو گے؟ سنانا تو دور پتر، اب تو یہ حالات آ گئے ہیں کہ ہماری ایک اکثریت یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں۔ ہائے 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 ہائے، اور کتنے نکل آئے ہو ایسی یار
انہوں نے نیزوں پہ پڑھا تو نہیں، اور میں نے گھر بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ مجھے نہ کہیں، بعد میں پیر صاحب کو کہیں دیکھو نا پیر صاحب مصباحی صاحب نے زیادتی بھی کنی کی تھی، ایڈی اوکھی صورت دا نام لیا سان جی دا لیندے چلو۔ اللہ حضرت صاحب میں سبق جی، حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے کتابوں میں لکھا اللہ نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ میں حضرت جی کبھی اکھاں بند کر کے سوچا بھی نا اس تلاوت لوں تو حضرت جی ہائے روح وجد کرتی ہے حضرت، جب اللہ نے خود قرآن اپنی شان کے مطابق تلاوت کیا، کیونکہ مخلوق ابھی تھی کوئی نہیں، لکھا جی صرف فرشتے تھے، جبرائیل تھے، میکائیل تھے، اسرافیل تھے۔ جب فرشتوں نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت سنی نا تو فرشتے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی۔ لیکن امت کا حال کیا ہے؟ امت کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں سورہ طٰہٰ ہے کڑے پارے بچے۔ اچھا چلو، انہوں نے ہمیشہ جی لجپالیاں کی ہیں، آج بھی ان کی لجپالیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، باقی کہانی چلنے والی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں چلو امام پاک ادھر بھی لجپالی فرما دیں کہ چل لو 16واں پارہ کھول مل جائے گی تنوں۔ اللہ حضرت جی اتنی معروف اتنی اس میں سورہ پاک میں معروف آیات ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سورہ طٰہٰ میں، وقر رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا سورہ طٰہٰ میں۔ اتنی معروف صورت ہے، اتنی معروف آیات ہیں صورت میں، لیکن امت کی ایک اکثریت اب نہیں جانتی کہ سورہ طٰہٰ، میں کہتا ہوں چلو وہ بتا ہی دیں، اور 16واں کھول لے، سوال تو اب بھی ادھر ہی کھڑا ہے، سنانی میں وہ سنانی امام صاحب کو ہے، کو میں نہیں سنانی کہ اے والی بھی چل جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک وتا بارہ قسموں کا وتا اعلیٰ جدوں کا ولا الہ غیرک، امام صاحب کو سنانی ہے۔ کیوں بھائی کا کیوں میرے نوجوان سنا لو گے؟ پھر ذرا آج تنہائی میں بیٹھ کے نا ذرا خود سے پوچھنا، یہ ہمارا حال کہ ہم قرآن بھی نہیں سنا سکتے ان کو۔ اور حضرت جی یہ نہ سمجھنا میں نے کو اپنے پاس سے چھوڑ دیا، بزرگ بیٹھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، بے تحاشا بار یہ موقع آیا کہ سنا گیا قرآن، سننے کے لیے تشریف تک لائے حضرت۔ اب ایک اور موضوع کھل جائے گا، میں نہیں کھولنا چاہوں گا، میں گفتگو ختم کروں گا۔ کیوں بھائی نوجوانوں، آپ خواب میں حکم کر دیں کہ آج سورہ مزمل پڑھ کے ذرا مجھے میرے نانا جان کی نعت تو سنا، کیا کرنا ہے پھر؟ اب حکم کر دیں آج ذرا سورہ مدثر کی تلاوت کر کے مجھے میرے نانا جان کی نعت تو سنا، آج ذرا سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر کے مجھے میرے نانا پاک کی نعت تو سنا۔ کیوں بھائی امتی کی کرنا ہے پھر؟ اس لیے حضرت میں برکت لے کے سب سے جتنی ہے آج سارے میرے نال ایک وعدہ کرو حضرت، میں سمجھا گا میرا مول پہ گیا آندہ حضرت، آج سارے مجھ سے وعدہ کر کے اٹھو، جس کو قرآن پاک نہیں نہ پڑھنا آتا آج سارے اتھو وعدہ کر کے اٹھیے اسی قرآن پاک سیکھنا ہے حضرت۔ پکا ہو گیا جی؟ نہیں آج صحیح نہیں کھلا رہے، پکا جی؟ لو جی ایک وعدہ آپ نے کر دیا، اب ایک دعا میں آپ کے لیے کرنے لگا ہوں۔ یا اللہ ولیوں کی سرزمین پہ بیٹھا ہوں، میرا شریف، بزرگ بیٹھے ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، سید بیٹھے ہیں، یا اللہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ تیرا کلام سیکھیں گے، یا اللہ جیڑا اللہ کر کے سارے سکھن، یا اللہ جیڑا نا چو قرآن سکھے اور پھر سرگی پڑھے بھی کرے، یا اللہ پھر کسے رات اور رات لے ہی آئیں کہ امام پاک سونی لین وہ چلیا، وہ تو ڈھیک دینے پہ فرشتے اترتے ہیں آسمان، وہ تو سرگی چکر لگا کے چلے جاتے ہیں، اور کوئی تو گھر مل جائے جس سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی آواز آئے، اور کوئی تو گھر مل جائے جس سے سورہ یاسین کی تلاوت آئے۔ نہیں، بابے ستے، مائیاں ستیاں، کڑیاں ستیاں، منڈے ستے، ابو ستا، امی ستی۔ اس لیے حضرت جی ایک وعدہ آپ نے کر دیا اتنے بزرگوں سے برکت لے کے، اور میں جی میرا شریف میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جی، ہے نا سمجھو میں امی جابی کٹ ماری حضرت،
حضرت جی آپ میں سے جو سیکھے، آپ میں سے جو سیکھے اور پھر پڑھے بھی، حضرت اگر نانا کو سنن آیا، نہ کرم ہویا، اگر جی ہوں ہویا کسی محفل چاہ کے کلمہ پڑھ لئیو، اوے مس بھائی میرا شریف جھوٹ بول کے گیا ہے، میں تو روز پڑھنا کو سننے نہیں آیا، جو جیوندہ آیا محفل جو میرا کلمہ پڑھ لئیو، اور اگر مر گیا کیمرہ ساتھ لے کے آنا، میری قبر پہ جوتیاں مارنا، ویڈیو بنانا اور اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا کہ جھوٹ بول کے گیا تھا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، تو سرگی بمیں تے تیرا کوئی قرآن نہ سنے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سرگی اٹھتا ہی نہیں قرآن سنان لئے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. دوران حاضری